روایت مصدر حاکم کی روایت ہے، لیکن میں اسے لطیفہ کہہ رہا ہوں. یہ روایت کتابوں میں ہے. مجھے نہیں لگتا تھا کہ یہ روایت کوئی پڑھ کے سنا بھی سکتا ہے. یقین نہیں ہوتا کہ کوئی مسلمان اس کو پڑھنے کے بعد کسی اس میں مجمع میں بیان بھی کر سکتا ہے. لیکن ابھی 2 دن پہلے میں نے اپنی کانوں سے سنا کہ محرم کی مجلس لگی ہوئی ہے اور مولوی بیٹھا ہوا اسٹیج پہ اتنا بڑا مجمع اور بڑے شان سے سنا رہا ہے. تو حسین رضی اللہ کی فضیلت اور فضیلت میں ان کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے ان کی والدہ یعنی فاطمہ رضی اللہ کی فضیلت بیان کر رہا ہے. کیا بیان کر رہا ہے؟ کہہ رہا فاطمہ پیدا کیسے ہوئی. یہ بھی 2 دن پہلے بیان کیا، ہم نے اپنی کانوں سنا. تقریباً سینکڑوں لوگوں نے سنا اس کو جمعہ سے پہلے والی جو مجلس تھی. تو اس نے پورے مجمع میں بیان کیا. اور ہمارے گھر کے سامنے کی بات ہے، ہمارے گھر کے سامنے جو پروگرام ہوتا ہے نا، میں وہیں پہ تھا، وہاں بیان کیا. اچھا، اس کو سن کے میں نے نظر انداز بھی کر دیا. لیکن میرے گھر میں کچھ لوگ آ کے اس کو بیان بھی کرنے لگے. کچھ ہے دوسرے خیالات کے لوگ، وہ گھر میں آتے جاتے رہتے، تو تعریف کرنے لگے کہ کل کا بیان بہت اچھا تھا. تو میں نے بھی سنا تھا تھوڑا بہت، تو میں نے کہا بہت اچھا تھا. انہوں نے یہ بیان کیا تھا، وہ کیا تھا پتا؟ کہا کہ اللہ کے نبی جب معراج میں گئے تو معراج میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو سیب دیا کھانے کے لیے. ضیافت کی چیز سے ہوئی سیب سے، یعنی کئی چیزیں کہ ہم لوگ کہتے ہیں نا اللہ کے نبی کو مچھلی، وہ کیا کہتے ہیں، دودھ ملا، ہاں، لیکن وہ کرا اس نے سیب ملا. میں نہیں کہتا وہ دودھ کا انکار کرتا، اس کھانے میں اس نے سیب بھی بڑھا دیا کہ اللہ کے نبی کو سیب ملا. اب وہ سیب جب اللہ کے نبی کھا لیے تو وہ سیب کھانے سے اللہ کے نبی کے اندر جو قوت پیدا ہوئی، مردانہ قوت جو ہوتی ہے. پھر آپ نیچے آئے زمین پر. اس کے بعد جب آپ اماں خدیجہ رضی اللہ سے ملی، ملاقات کی، یعنی ہم بستری مباشر، تو اس کے نتیجے میں فاطمہ پیدا ہوئی. یعنی فاطمہ کی پیدائش کو آسمان سے جوڑ رہا ہے. فاطمہ رضی اللہ کی فضیلت بیان کرنے کی کہ معراج میں گئے تھے، وہاں سیب کھائے، اس سیب یعنی جو جنت کا پھل تھا، اس پھل سے فاطمہ کی پیدائش ہوئی. یہ وہ کہنا چاہ رہا. اچھا، کچھ لوگ صرف اتنا ہی سن کے مسکرا رہے ہیں کہ تھوڑا سا غلط بات ہو گیا، ایسا نہیں بولنا چاہیے اس کو. ابھی لطیفہ یہاں نہیں ہے. اس میں لطیفہ کیا معلوم ہے؟ لطیفہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تو اس سے پہلے فاطمہ پیدا ہو چکی تھی. اماں خدیجہ کا انتقال بھی ہو چکا، اس دنیا میں ہے ہی نہیں. اماں خدیجہ اس دنیا سے جا چکی ہیں. اور یہ آج ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے. مائی پکڑ کے کیا بول رہا ہے کہ معراج میں گئے، سیب کھائے، نیچے آئے، فاطمہ پیدا ہوئی. اور سارا مجمع واہ واہ سبحان اللہ بولتے جا رہا ہے. کسی کو عقل نہیں ہے. یہ مصدر حاکم کی روایت ہے. اب مصدر حاکم میں جہاں روایت ہے، نیچے زابی نے صاحب لکھا ہے کہ یہ جھوٹ ہے. امام زابی نے نیچے لکھا ہے جھوٹ ہے، کیونکہ خدیجہ رضی اللہ زندہ ہی نہیں تھی اس ٹائم پہ. بیچارے کو خود تاریخ نہیں پتا. فاطمہ کی سیرت بیان کر رہا ہے، اس کو کیا پتا فاطمہ رضی اللہ کے بارے میں؟ یہ جانتے ہیں اہل بیت کے بارے میں، اور دوسروں کو یزید حسینی بنے پھرتے، آتا جاتا کچھ نہیں، حسینی بنے پھرتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بھائی، جو ویڈیو کلپ آپ نے سینڈ کیا ہے، میں نے اس کو دیکھ لیا. میں عرض کر دوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لهم عذابا مہینا. یہ شخص جس کی ویڈیو آپ نے سینڈ کی ہے، یہ ناسبی فکر کا بندہ ہے اور یزید ملعون کا مداح ہے. اس نے باقاعدہ کتاب لکھی ہے، یزید ملعون کو اس نے رضی اللہ عنہ لکھا ہے. اس سے اس کے انصاف کا پتہ چل جاتا ہے. دیکھیں، یہ توہین ہے اس منصب کی جس پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہلانے کے قابل لوگ فائز ہوئے. وہاں اس ملعون کو اپنی رائے سے کھڑا کر دینا، یہ ہے توہین صحابہ. اب کوئی صحابہ کا ٹھیکیدار نہیں بولا کہ یہ تم کیوں کر رہے ہو اور کیا کر رہے ہو، کیوں صحابہ کرام کی توہین کر رہے ہو. اس جیسے بندے کو صحابہ کے مابین کھڑا کرنا، ان کا لقب دینا. اور یہ بھی بات آپ سمجھ لیں کہ کسی بندے کو کسی ایسے بندے سے تشبیہ دینا، مثلا اگر کوئی معاشرے کے ناسور شخص ننگے آدمیت کو رضی اللہ عنہ کہہ دے تو یہ اس منصب کی توہین ہے یا نہیں، آپ بتا دیجئے گا. مثلا کوئی کسی بھی ظالم کو یہی لقب دے تو اس منصب کی توہین ہے اور اہل اسلام پر ظلم کی حمایت ہے. جب ظالم کو کہہ دیا، ملعون کو کہہ دیا، تو یہ توہین ہوئی کہ نہ ہوئی. دوسری بات، یہ جو کلپ آپ نے بھیجا ہے، اس کو سن کر آپ خود بھی دیکھ لیں. وہ کہتا ہے کہ مستدرک حاکم میں یہ لطیفہ ہے، مصدر حاکم کی روایت ہے، لیکن میں اسے لطیفہ کہہ رہا ہوں. جبکہ یہ حدیث کی کتاب میں موجود ایک کمزور روایت کی بات کر رہا ہے. دوسرا یہ کہ یہ حدیث جس طرح بیان کر رہا ہے اس طرح یہ ہے ہی نہیں، لیکن اس نے اپنے ناسبی مذہب کی حمایت میں اہل بیت میں سے سیدہ اماں فاطمہ سلام اللہ علیہا کی توہین کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی توہین کی ہے. اماں خدیجہ سلام اللہ علیہا کی بھی توہین کی ہے. مثلا یہ الفاظ حدیث میں کہاں ہیں جو اس نے اپنے منہ سے ادا کیے ہیں؟ غور کریں، توجہ فرمائیں. کہتا ہے مستدرک حاکم کی حدیث لطیفہ ہے. کسی بھی آل الحدیث عالم نے آج تک کسی حدیث کو لطیفہ کہا ہے؟ یہ توہین حدیث رسول کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھیں، آپ اس کو ضعیف کہیں، موضوع کہیں،
اس کی تحکیم کے تعلق سے بات کرے وہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن حدیث کہہ کے اس کو لطیفہ کہنا، پھر کہتا ہے کہ یقین نہیں آتا کہ کوئی مسلمان اس کو پڑھ کر مجمع میں سنا بھی سکتا ہے۔ امام حاکم رحمہ اللہ کو یہ بندہ کیا کہے گا جنہوں نے اس کو نقل کیا ہے؟ یہ ہے اس کی نظر میں محدث کی عزت۔ یہ کہتا ہے کہ اگر روایت کسی نے اس کو سنا دی نا مجمع میں تو یہ بھی کام کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ تو کہاں یہ کہ محدث نے اسے تو کتاب میں لکھا ہے، اس محدث پر اس کا کیا فتویٰ لگے گا؟ دوسری بات، پھر اس کے ان الفاظ پر بھی غور کریں، نقل کفر کفر نباشد، کفریہ بات میں کبھی اپنی زبان پہ نہ لاتا اگر یہ شخص اس ظالم کا رد کرنا مقصود نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سب حالات کو جاننے والا ہے۔ تو میں عرض کر دوں کہ یہ جو اس نے کہا کہ سیب کھانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قوت پیدا ہوئی، انہوں نے یہ بیان کیا تھا، وہ کیا تھا پتہ؟ کہا کہ اللہ کے نبی جب معراج میں گئے تو معراج میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو سیب دیا کھانے کے لیے۔ ضیافت کی چیز سے ہوئی؟ سیب سے، یعنی کئی چیزیں کہ ہم لوگ کہتے ہیں نا اللہ کے نبی کو مچھلی وہ کیا کہتے ہیں دودھ ملا، ہاں، لیکن وہ کہہ رہا اس نے سیب ملا۔ میں نہیں کہتا وہ دودھ کا انکار کرتا، اس کھانے میں اس نے سیب بھی بڑھا دیا کہ اللہ کے نبی کو سیب ملا۔ اب وہ سیب جب اللہ کے نبی کھا لیے تو وہ سیب کھانے سے اللہ کے نبی کے اندر جو قوت پیدا ہوئی، مردانہ قوت جو ہوتی ہے، پھر آپ نیچے آئے زمین پر، اس کے بعد جب آپ اما خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ملی، ملاقات کی، یعنی ہم بستری مباشرت، تو اس کے نتیجے میں فاطمہ پیدا ہوئی۔ یعنی فاطمہ کی پیدائش کو آسمان سے جوڑ رہا ہے، فاطمہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت کو بیان کرنے کی کہ معراج میں گئے تھے، وہاں سیب کھائے، اس سیب یعنی جو جنت کا پھل تھا اس پھل سے فاطمہ کی پیدائش ہوئی، یہ وہ کہنا چاہ رہا۔ اچھا، مردانہ قوت، معاذ اللہ، یہ الفاظ حدیث میں مذکور نہیں ہے، اس کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ میں اصل حدیث اصل متن کے ساتھ آپ کو سینڈ کر رہا ہوں، آپ پڑھ لیں، اس میں یہ الفاظ موجود نہیں ہیں۔ اس یزیدی نے خام خواہ توہین امیز الفاظ اپنے واز کا حصہ بنائے اور اگلے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ کے تعلق سے اس نے کہتا ہے کہ آپ اپنی زوجہ سے ملے اور ہم بستری کی مباشرت کی، نتیجے میں فاطمہ پیدا ہوئیں۔ یہ الفاظ بھی حدیث میں موجود نہیں ہیں۔ یہ ہے توہین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کی زوجہ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھی توہین کی گئی، اور اما فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے بھی اس نے یہ دیکھے کیسے الفاظ۔ اور یہ عالم بڑا پھرتا ہے، اس کو فاطمہ کہنا بھی نہیں آتا، فاطمہ کہتا ہے، تا کہتا ہے، تی نہیں کہتا، فاطمہ اصل۔ تو میں حیران ہوں اس ظالم کے خلاف جماعت کے بڑوں کی طرف سے اس بیان کے بعد کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا گیا؟ اب لجنہ کدھر گئی؟ اور ان کو اب کوئی لاج نہیں آئی، یا یہ ایک خاص پروپیگنڈا ہی کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں؟ امن پوری اور اعجاز ساکی اور دیگر مذہب اور مسلک کے ٹھیکیدار کدھر مر گئے؟ اس پوری روایت کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں۔ دوسرا یہ کہ یہ کہتا ہے فال، یہ فال ہے لفظ، پھل ہے لفظ۔ روایت کچھ اس طرح سے ہے، لب الباب میں بیان کر دیتا ہوں کہ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس جنت کا ایک پھل لائے، یہ پھل کہتا ہے، پھل لائے، میں نے اس کو کھایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا باقی ماندہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں ڈال دیا۔ چنانچہ مجھے جب بھی جنت کی خوشبو سونگھنے کا شوق ہوتا تو میں فاطمہ رضی اللہ عنہ کا گلا سونگھ لیتا۔ اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن کیا نکلا اس میں سے؟ وہ الفاظ نکلے جو اس نے بیان کیے ہیں۔ دوسرا، اس میں سے کیا نکلتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ اس سے نکلتا ہے کہ اما فاطمہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اس کا انکار ہے کسی مسلمان کو۔ دوسرا، جنت کی سردار سے جنت کی خوشبو نکلتی تھی، تو جو جنت کی سردار ہے اگر اس سے جنت کی خوشبو تو آپ کو کیا تکلیف ہے بھائی؟ آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہیں کہ بھائی یہ روایت صحیح ثابت نہیں، حالانکہ ایسی روایتیں بھی موجود ہیں جس میں ایک عام بچے کے بارے میں بھی یہ الفاظ اللہ کے پاک رسول کی طرف موجود ہے۔ بعض ضعیف کہتے ہیں لیکن بعض نے اس کو صحیح بھی قرار دیا ہے کہ عام بچہ، کوئی بھی چھوٹا بچہ، اس میں سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ لیکن اس نے کیا نکالا وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو میرے رب نے حق فرمایا کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لهم عذابا مہینا۔